بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رزق میں بے برکتی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ لین دین میں جو شخص جھوٹ بولتا ہے، عیب چھپاتا ہے، سیدھی بات نہیں کرتا، ہیرا پھیری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اصل بات کچھ ہوتی ہے کرتا کچھ ہے، ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی چیز کے نام پر پیسے لے لیتا ہے کہ جی میں آپ کو فلاں چیز مہیا کروں گا، مشہور بھی کر دیتا ہے جی میرے پاس فلاں چیز ہے، اس چیز پر ہزاروں نے لاکھوں کروڑوں وہ جمع کر لیتا ہے لیکن ان کا کام نہیں کرتا۔ اس نے پھر جمع کیوں کی؟ اپنے گندے مقصد کے لیے، باطل مقصد کے لیے۔ تو ایسا شخص بہت بڑی غفلت میں ہے، بہت بڑی غلطی میں ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج بھی ناکام ہے، کل بھی ناکام ہے، پرسوں بھی ناکام ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ ایسا شخص جس کا ذہن دھوکہ ہے، ایک کو دھوکہ نہیں درجنوں لوگوں کو دھوکہ، بس کام ہی دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے ان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، مال کا طمع، مال کی ہرس، یہ کسی بھی انسان کی پوری نہیں ہوئی۔ بادشاہوں کی ہرسیں اور لالچ بھی پورے نہیں ہوتے، ہم تو پھر غریب اور مسکین لوگ ہیں۔ اس لیے رزق حلال کی طرف آئیں، سچائی کی طرف آئیں۔ میرے پیسے کسی اور کام پہ لگا لیے، دوسرے سے پیسے لیے پھر وہ آگے لگا دیے، یعنی لاکھوں نہیں کروڑوں کے گھپلے، کروڑوں کی دنیا اس طرح مقروض ہے، گھروں میں پنچایتیں لا رہی ہے، پریشان ہے، لیکن جس کا کام ہی دھوکہ ہو اس کے ذہن میں کوئی اثر ہوتا ہی نہیں، وہ اور بھی تلاش میں بھی اور بھی ساتھی مجھے مہیا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے جن کی زندگی کا مقصد دھوکہ، جھوٹ، فراڈ ہے، جس مقصد کے لیے پیسے لیتے وہ کام نہیں کرتے۔ الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا، اللہ کی رحمت اور توفیق ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے، ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے۔ کروڑوں کا انسان پہلے مقروض ہے تو لاکھوں کے گھپلے، کروڑوں کے گھپلے اور آگے کر رہا ہے۔ بھائی یہ جہنم ہے۔ حقوق الناس، 1 روپیہ بھی اگر آپ نے حرام کا کھایا، غلط دھوکہ دے کر کسی سے حاصل کیا، کسی کو پریشان کیا، آپ کی نسلیں تباہ برباد ہو جائیں گی۔ خود تو تباہ ہو ہی پڑے ہیں، نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اللہ کے ہاں بھی مجرم، دنیا کے ہاں بھی مجرم۔ لوگ آپ کا جنازہ نہیں دفنانے دیں گے، میت کو دفنانے دیں گے، کہیں گے ہمارے پیسے سے اتنے دینے ہیں۔ ایک بندے کی وجہ سے پوری فیملی تباہ ہوتی ہے، ماں باپ ذلیل ہوتے ہیں، گھروں میں پنچایتیں آتی ہیں، کون معاف کرتا ہے؟ تو اس لیے میں اپنے ایسے بھائیوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ لین دین کے معاملات میں 100% کھڑے ہو جائیں۔ 1 روپیہ بھی حرام ہے کسی کا باطل طریقے سے لینا۔ جس مقصد کے لیے آپ نے پیسہ لیا ہے اسی مقصد پر لگائیں۔ آپ پہلے 10 کروڑ کے مقروض ہیں، آپ نے اوروں کو بھی پھنسا لیا ہے کہ جی میں آپ کو ویزے دیتا ہوں، میں آپ کو گاڑی لے کے دیتا ہوں، یہ میں پراپرٹی کا کاروبار ہے میرا۔ ایسے جھوٹ لوگ بولتے ہیں، لعنت ایسے لوگوں پر۔ اچھا جھوٹ بولتے ہیں،
پہلے کروڑوں کا مقروض ہے، 50 لاکھ وہاں سے لے لیا، 2 لاکھ وہاں سے لے لیا، لو جی کاروبار ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں ایسا انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو نہیں، یہ زندگی نہیں ہے، یہ طمع، لالچ، یہ پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی آدم علیہ السلام کے بیٹے کو بھرے گی، پیسہ نہیں بھر سکتا۔ غربت کے فضائل پڑھیں، ہم نے کتاب شائع کی ہے توبہ، زہد اور تقوی کا بیان، الجامع الکامل سے دونوں کتابیں، توبہ کی کتاب اور زہد تقوی کی کتابوں کو اردو میں ہم نے سلیس شائع کیا ہے، پڑھیں۔ اس میں کئی ایک احادیث جو صحیح احادیث ہیں وہ ساری جمع ہیں کہ زہد اور تقوی، غربت اور فقیری کے کیا فضائل ہیں، پتہ ہے نا لوگوں کو۔ جھوٹی گاڑیاں، جھوٹے بنگلے، جھوٹی چودراہٹیں، اللہ کی قسم کروڑوں کے مقروض ہیں، ایسے نظر آئیں گے جیسے یہ کوئی بادشاہ کا بچہ ہے۔ یعنی اپنی گاڑی، اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون، گاڑی رکھی ہے کروڑوں کا مقروض، گاڑیاں ہیں گاڑیاں، 50 لاکھ کی کروڑ گاڑیاں ہیں۔ اچھا گاڑی کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو پھنسانے کے لیے۔ ہائے میرے اللہ، یہ ہمارا بڑا کاروبار ہے، ہم آن لائن کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہمارے بڑے بزنس ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بھی بزنس نہیں ہوتا، سب جھوٹ اور فرار ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی ذات پر، لوگوں پر، اپنے بوڑھے ماں باپ پر، اپنے بچوں پر رحم کرتے ہوئے باز آ جائیں، توبہ کر لیں۔ گھر فروخت کرنا پڑے، زمین جائیداد فروخت کرنی پڑے، کار فروخت کرنی پڑے، موبائل فروخت کرنے پڑے، یہ سارے فروخت کر کے آہستہ آہستہ قرضہ اتار دیں، اپنے قرضے اتاریں، نیت صحیح کر لیں میں نے قرضے اتارنے ہیں، اور آگے سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔